نماز کے باہر کتنا ادب. یہ سب رمز صحابہ سمجھتے تھے نا، اسی لیے وہ نمازوں میں پھر حضور کو کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے علالت کے دنوں میں، تو کیسے بے چین ہو جاتے. اور حضور جب تشریف لاتے نماز کے دوران، بخاری میں حدیث موجود ہے نا، پردہ ہٹتا تو صحابہ کیسے بے چین ہوتے اور بےتاب ہوتے اور تڑپتے اور ایک دم ادھر کو دیکھتے، بالکل اس طرف دیکھتے اور دیکھتے، بڑے نماغ سے حضور کی زیارت کرتے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے اور کہتے کان نہ وجہہ برکت مصحف. اللہ کے محبوب کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن. یہ سب بھی انہوں نے کہا کہ جیسے کھلا ہوا قرآن. تو نماز میں دیکھ رہے. تو اس سے پہلے کہ نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو. اور پھر آپ نے پردہ بند کر دیا. یہ نماز میں. اور کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹتے جب حضور تشریف لے آتے. کبھی آپ کی طبیعت اجازت دیتی تو آپ باہر تشریف لاتے، جب اتنی سخت ہوتی کہ نماز پڑھا سکتے ہیں یا نماز میں شامل ہو سکتے ہیں باہر تشریف لے آتے. یہ بیماریوں کے دنوں میں، ایام علالت میں، آخری دنوں میں یہ سب واقعات پیش ہے. تو پھر حضرت ابوبکر کا کیا حال ہوتا تھا جو نماز پڑھاتے تھے؟ وہ کہاں پہ رکتے تھے؟ وہ بھی پھر پیچھے ہٹتے فوراً. حضور اشارہ بھی فرماتے، کبھی ایسا بھی ہوا حضور انہیں روکتے مگر وہ نہیں روکتے، پیچھے ہٹ جائے. نماز میں یہ سب کچھ ادب بھی ہے، ادب ہو رہا. اور پھر حضور نے فرمایا ابوبکر جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم اپنی جگہ پہ رہو تو تم نے پھر پیچھے کیوں ہٹے اور میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، ابن ابی قحافہ کی مجال ہے، ابو قحافہ کا بیٹا وہ حضور کے آگے کھڑا ہو اور رسول اللہ پیچھے کھڑے ہو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا ابوبکر یہ ہاتھ کیوں اٹھایا ایسے کر کے؟ یہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے حضور میں شکر ادا کرتا تھا کہ حضور نے اس قابل سمجھا کہ میں نماز پڑھاؤں. ایسے پیچھے ہٹے، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن پیچھے ہو گئے، آگے نہیں گئے. ایسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کو حضور نے آگے کیا، اکیلے تھے، نفل نماز تھی، وہ پیچھے آئے اور اکیلے کھڑے ہو. جب آدمی ایک ہو تو ساتھ کھڑا ہو امام کے، کیونکہ ایک آدمی کی صف نہیں ہوتی. تو حضور نے ان کو آگے کر لیا برابر میں، وہ پھر پیچھے چلے گئے. تو بعد میں حضور نے فرمایا اے ابن عباس، جب میں نے کہا تھا تو پھر کیوں نہیں آگے رہے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں آپ کے برابر کھڑا، میں آپ کے برابر نہیں کھڑا. حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہی تھا کہ برابر کھڑا ہونا چاہیے، مگر ادب ادب ادب، کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ سب صحیح احادیث میں عرض کر رہا ہوں، اس میں سے کئی بخاری میں ہیں اور دوسری کتابوں میں. یہ بخاری میں آیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو ان کے پیر تھک گئے اور حضور کی تلاوت طویل ہو گئی. تو انہوں نے کہا میرے دل میں برا خیال آیا اور وہ یہ کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ اے عبداللہ ابن مسعود یہ کیا سوچ رہے ہو کہ حضور کھڑے ہوں، آقا کھڑے ہوں اور غلام بیٹھ جائے؟ قطعاً نہیں. تو فوراً وہ اسی طرح الرٹ ہو رہے اور کھڑے رہے، نہیں بیٹھے. اس خیال سے توبہ کر لی، کہنا خیال آیا دل میں کہ تھک گئے تھے بہت، حالانکہ شریعت اجازت دے رہی ہے مگر ادب ہاتھ پکڑ رہا ہے، کیا کروں. اور ادب ایسا کہ سبحان اللہ، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، ان کا ادب نہیں چھوڑا سکتا کوئی. اور ہر لحاظ سے ادب ہے، ہر چیز میں ادب. جب نماز میں ادب ہے تو پھر باقی معاملات کیا رہے بتائیے؟ عام زندگی میں پھر کیوں نہیں ہوگا ایسا ادب؟ کے روایتوں میں آتا ہے، کثیر روایتوں میں، کہ اصحاب آپ کے اجلال کی وجہ سے، آپ کے وقار، آپ کی تمکنت کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتے تھے. مسلسل حضور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کی آنکھیں جھک جاتی تھیں. جیسے کسی بزرگ کو ہم اس طرح گھور کے نہیں دیکھتے نا، آنکھیں جھکا کے، آنکھوں میں بھی ادب ہوتا ہے. تو حضور کا ایسا جاہو جلال، حالانکہ رحمت للعالمین، مگر اللہ نے ایسا وقار اور ایسی ہیبت اور تمکنت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آنکھیں جھکی رہتی تھی.
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی شان بیان کرو، رسول پاک کا سراپا ہمیں بتاؤ، حضور کیسے تھے؟ کہنے لگے میری ہمت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے۔ کہا کیوں، آپ نے حضور کو دیکھا نہیں؟ کہا دیکھا ضرور ہے مگر غور سے اور نگاہ بھر کے نہیں دیکھا۔ لا املا عینی لا استطیع ما کنت استطیع ان املا عینی من ہو، مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں آنکھیں بھر لیتا، حضور کو دیکھتا چلا جاتا، مجھ میں ہمت نہیں تھی، بس نظر پڑتی تھی جھک جاتی تھی۔ یہ دیکھنے والوں کا عالم کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہوئی۔ ایسے ایسے بات اب لوگ اللہ اللہ کانو لا یحدون النظر الیہ، حدیث میں آتا ہے کہ اصحاب آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے تھے، ایک نظر دیکھتے پھر نظر جھکا لیتے تھے، یہ ہیبت تھی۔ اور جب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو ایسے کہ جیسے کأن الطیر علی رؤوسہم، حدیث میں آتا ہے جیسے پرندے ان کے سروں پہ بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھتے خاموشی سے منجمد ہو کر، ساکت اور جامد ہو کر کہ کوئی حس و حرکت جیسے ہے ہی نہیں، بالکل پتھر کی طرح پرندے بیٹھ جائیں، ایسی کیفیت تھی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جب آئے تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے ایک قاصد کی حیثیت سے آئے تھے۔ قریش مکہ نے انہیں قاصد بنا کے بھیجا تھا حدیبیہ کے مقام میں، جب وہ مراسلت ہو رہی تھی تو انہوں نے جب وہاں جتنا وہ ٹھہرے، جتنی دیر جو منظر دیکھا انہوں نے، اللہ اللہ ما رآ من تعظیم اصحابہ لہو ما رآ، جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کیا، اصحاب کی تعظیم کا منظر پہلی مرتبہ زندگی میں اس شخص نے دیکھا کہ کیسے لوگ تعظیم کرتے ہیں، کیا ادب ہوتا ہے، اور یہ کیسی عظیم شخصیت ہے جس کے لیے اس طرح ادب سے لوگ بچھے پڑے ہیں، کبھی زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں اذا تودع فابتدروا وضوءہ، وہ کہتے ہیں جب وضو بناتے، حضور جب وضو بناتے تو لوگ وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑتے، سب جھمگڑا لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور وضو بنا رہے ہیں، اور پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ایسے ہاتھ آگے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آگے، اور ایک سے بڑھ کر، ظاہر جگہ اتنی نہیں ہے تو پھر وہ ایک سے آگے بڑھتا تھا۔ اور کادو وکادو ان یقتتلوا، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے، ہر ایک چاہتا تھا مجھے مل جائے، ہر ایک چاہتا تھا۔ کتنی بڑی نعمت تھی ان کے لیے، یہ کتنا ہی جلال و اکرام تھا۔ آج آپ بھی انشاءاللہ اس نعمت سے، اس عظیم نعمت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ منہ مبارک رکھا ہے، اللہ اللہ، اس کے لیے وہ دل پیدا کیجیے، اس کی زیارت کتنا بڑا شرف ہے۔ ان اصحاب سے پوچھیے کہ وہ کس جذبے سے یہ سب کر رہے ہیں اور ان کا ایمان کہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَقَادُوا أَن يَقْتَتِلُوا، اور وَإِذَا يَبْسُكُ بُسَاكًا وَيَتَنَخَّمُ نُخَامَةً فَتَلَقَّوْا إِلَّا تَلَقَّوْهَا بِأَكُفِّهِمْ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایک منظر یہ بھی تھا جو عروہ بن مسعود دیکھ رہے تھے کہ حضور جب تھوکنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جب آپ بلغم نکالتے ہیں، تھوک نکالتے ہیں، لا یبسکو بساکن ولا یتنخمو نخامتن، تھوک نکالتے یا بلغم۔ دوستو بلغم تھوک سے زیادہ ہمارے لیے کری ہوتا ہے کسی کا بھی جب وہ اندر کھرکھراتا ہے تو وہ اسی وقت انسان کو جو حساس طبیعت ہوتی ہے اسے متلی ہونے لگتی ہے، اور بلغم تو دیکھا بھی نہیں جاتا کسی کا بھی مگر اللہ اللہ، یہ کیا ذات ہے، یہ حضور کا لعاب مبارک ہے، یہ حضور کا بلغم مبارک ہے،
خوشبو آتی تھی اس سے، تھوک سے، لعاب سے خوشبو آتی تھی، بلغم مبارک سے خوشبو آتی تھی. اسی لیے اللہ تلقوہا، مگر ایسے ہاتھ بیاکف، ہتھیلیاں ایسے پھیل جاتی ایسے کہ میرے ہاتھ پہ آ جائے چاروں طرف. اب کہیں تو تھوکیں گے، ایسے پھیلے ہوئے. اور اس کے بعد بس جب وہ ہاتھوں پہ آ جاتا تھا، سبحان، پھر کیا کرتے تھے؟ فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ، پھر ایسے لے کر اپنے چہروں پہ ملتے تھے اور اپنے جسم پہ ملتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ سب کے ہاتھوں پہ تو نہیں پہنچا نا. تو اب جن کو نہیں ملا تو وہ ان کو جنہیں مل گیا ان سے ہاتھ مسل کے ایسے کر کے ایسے مسلتے، پھر اپنے چہروں پہ لگاتے کہ نسبت تو ہے نا، ان ہاتھوں کو نسبت ہو گئی. تو اس طرح مسل کے اپنے جسم پہ لگاتے تھے اور یہ برکت لیتے تھے. اور حضور منع نہیں فرماتے تھے، منع نہیں فرماتے، اس لیے کہ نہ یہ شرک تھا، نہ یہ غلو تھا، نہ دین میں کوئی بدعت تھی، نہ کوئی اضافہ تھا. یہ عین ایمان تھا، ایمان جس کو اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ ایسے ہی ایمان کو پسند کرتا ہے کہ جس میں میرے نبی کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہو جائے، میرے محبوب کے ساتھ تم ایسے چمٹ جاؤ ان کے دامن سے کہ بس پھر ہر چیز کا احترام اور اس کا تقدس یہ اپنے دل و جان میں بسا لو. یہ ایمان ہے. یہ عقلیں قربان کہ جو کچھ اب ان کی ذات سے آ رہا ہے وہ سب کچھ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس سے برکت لے رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بخشی و نجات کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی تھا وَإِذَا أَمَرَ فَابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب حضور حکم دیتے تو حضور کے حکم کی طرف جلدی لپکتے. جب حضور کچھ فرماتے تو سب سنتے، جو بات بھی فرماتے فوراً عمل کرتے تھے اسی وقت، چاہے ان کی جانوں کے بارے میں حکم ہے یا ان کے مالوں کے بارے میں ہے یا ان کے عزیزوں اور اقارب کے بارے میں. جس چیز کو اختیار کرنے کا فرماتے فوراً قبول کرتے، اور جس کو چھوڑنے کا فرماتے اسی وقت چھوڑتے. جیسے کعب بن مالک اپنے قرض مانگ رہے تھے مسجد شریف میں، آواز بلند ہوئی، حضور باہر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے یا کعب؟ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. بخاری میں حدیث ہے. معاملہ سنا، قرض کا معاملہ ہے، قرض مانگ رہے تھے، ان کا قرض تھا اور سامنے والا ابھی تک دے نہیں پا رہا تھا. تو حضور نے جب سنا فرمایا کعب اس کو دا ہاذا، ایسے کر کے اشارہ کیا، یعنی آدھا کم کر دو. فوراً عرض کیا یا رسول اللہ فعلتو، میں نے کر دیا. تو اذا امر فابتدروا امرهم، جیسے ہی حکم ہوتا فوراً عمل کرتے اسی وقت. اور وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب حضور بات کرتے تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی تھی، کوئی آواز بلند نہ ہو. اب آئیے بال مبارک کی بات. اور جب رسول خدا بال تو رشواتے تو حدیث میں آتا ہے کہ وَلَا تَسْقُطُ شَعْرَةٌ مِّنْهُ، کوئی بال ایسا نہیں ہوتا تھا جو زمین پہ گر جائے. وہ بال کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جاتا. حضور بال ترشواتے تو بال سب لے لیتے اور کبھی حضور خود تقسیم فرماتے. اس لیے منہ مبارک آج تک دنیا میں چلے آ رہے. ان بالوں کو لیتے، پھر وہ انہیں اپنے کفن میں رکھتے، اپنے اماموں میں سجاتے اور پھر تبرک کے طور پہ گھروں پہ رکھتے. ان بالوں کو شیشیوں میں ڈال کے ان سے پانی گزارتے اور بیماروں کو پلاتے تھے. یہ سب حدیثوں میں ہے. پانی گزارتے، پلاتے، اس سے شفا ہوتی، لوگ شفا پاتے تھے. اب یہ سب کچھ جب عروہ بن مسعود نے دیکھا اور وہ گئے قریش کے پاس تو کہنے معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگے یا معاشرہ قریش انی جئت کسریٰ فی ملکی. اے قریش سنو، تم نے مجھے کسریٰ کے پاس بھیجا ہے، میں نے وہاں جا کے اس کا ملک بھی دیکھا ہے. کیسر فی ملکی، میں کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، یہ بڑے بڑے بادشاہ. وہ نجاشیہ فی ملک ہی، اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں اس کے ملک میں. لیکن اے قریش، میں نے واللہ خدا کی قسم
انی ما رأیت ملکا قط فی اصحابہ مثل محمد فی اصحابہ، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کے لوگوں کے بیچ اس طرح نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے درمیان پایا ہے۔ مجھے کوئی بادشاہ، کوئی دربار ایسا نہیں ملا کہ جہاں ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہو، ایسا ادب ہوتا ہو۔ وہ کہتے ہیں دوسری روایت میں آیا، میں نے ایسی تعظیم کہیں نہیں دیکھی، میں نے ایسی قوم کہیں نہیں دیکھی، لقد رأیت قوما لا یسلمون ابدا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ایک ایسی قوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اپنا سب کچھ فنا کر دیں گے، مگر حضور کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جو ان کے بالوں پہ مرتے ہوں، جو ان کے لعاب دہن پہ مرتے ہوں، جو ان کے وضو کے پانی پہ جان چھڑکیں، جو ان کا ایک ایک تبرک دل و جان کے قریب رکھیں، وہ اس ذات کو تمہارے حوالے کیسے کریں گے؟ یہ میں نے منظر دیکھا۔ یہ عروہ بن مسعود کی رائے اس وقت کی جب وہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے۔ یہی سب کچھ دیکھ کے ادب اور تعظیم کے یہ شانیں دیکھ کر بہت لوگوں نے اثر لیا دنیا میں۔ تو یہ ادب ہے، میں ادب ہی بتا رہا ہوں۔ قرآن نے فرمایا وَتُعَزِّمُوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب ادب کرو، خوب ادب کرو۔ تو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس میں شرک ہو گیا، لوگ کہتے ہیں خدا سے ملا دیا، سبحان اللہ۔ یہ سب صحابہ کرام، اور پھر انہی کے دور تک نہیں، حضور کے بعد بھی، ظاہری حیات کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ امام مالک کا کیا حال تھا؟ امام مالک جب حدیث شریف لے کے بیٹھتے تھے حدیث سنانے کے لیے تو پہلے غسل کرتے تھے، اتنا ادب، پھر نیا سوٹ پہنتے، کپڑا پہنتے، پھر ایک چادر اوپر امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، چادر، اچھا، اور پھر کنگھی ونگی کرتے، اچھی طرح تیار ہو کے پوری طرح، پھر لوبان کی دھونی ہوتی اس محفل میں، پھر بیٹھتے، پھر حدیث سناتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، کئی مرتبہ ان کا رنگ آیا اور گیا، 16 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا رنگ آیا گیا اور پورا جسم بدل گیا، ایسا لگ رہا تھا بہت شدت تکلیف میں ہیں۔ بعد میں عبداللہ ابن مبارک فرماتے، میں نے پوچھا یا امام آج عجیب حال تھا، کپڑا ہٹایا تو دیکھا بچھو بیٹھا ہے، 16 مرتبہ بچھو نے کاٹا مگر ہلے نہیں، رنگ بدل رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ کہا حدیث رسول کا ادب مجھے ہلنے نہیں دیتا تھا۔ یہ منظر تھے، اس طرح حضور کی حدیثوں کا ادب۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، امام مالک ہی سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کان یکرہ ان یحدث فی الطریق، امام مالک راستوں میں چل کر، راستوں میں کھڑے ہو کے حدیثیں سنانے کو مکروہ کہتے تھے، مکروہ قرار دیتے تھے۔ یہ بے ادبی ہے کہ راستوں میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کی جگہوں میں، الٹی سیدھی جگہوں میں حدیث بیان کی جائے، یہ وہ فرماتے تھے، یہ لکھا ہے کتابوں میں، کان یکرہ ان یحدث فی الطریق۔ یہ حدیث کا یہ ادب نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں اور راستوں میں اس کو سنانا شروع کر دیں۔ ادب سے بٹھاؤ، بہت زیادہ یا ان کے جیسا ادب نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کر سکتے وہ تو کرو، جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کریں۔ تو یہ ادب تھا۔ ساری زندگی مدینے میں سواری پر نہیں چلے امام مالک، حالانکہ شرن جائز ہے اور لوگ کرتے ہوں گے، سواری اختیار کرتے ہوں گے، مگر ان کے ادب کا عالم یہ، جب ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں لا اطأ ترابا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زمین کو کیسے روندوں جس کے نیچے رسول اللہ آرام فرما ہے اور میں سواری کے پیروں سے اسے رونتا چلا جاؤں گا؟ میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ ان کی کیفیت تھی بڑی ہائی فائی، بڑی گہری، بڑا ادب کا ایک پورا مجسمہ تھے وہ۔ ایسے ایسے لوگ بہت ہوئے ہیں اور یہ ادب ہی سے اس نظام آگے بڑھا ہے۔ اسی طرح اور ان بزرگوں کے صدقے و طفیل آج ہمارے اندر کچھ ادب رہ گیا ہے۔ اگر امت کے پہلے حصے میں یہ ادب نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اس لیے جتنا ادب ہو اتنا ہی آپ کے لیے سعادت ہے۔ دین پورے کا پورا ادب ہے۔ ادب سے نام لو، ادب سے بات کرو، ادب سے پیش آؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جب مدینے جاؤ تو وہاں بھی ادب سے حاضری دو،
موبائل فون یہ وہ ان چکروں میں نہ پڑو، ادھر ادھر نہ گھومو، حضور کی خدمت میں رہو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اور جب حاضری کا وقت آئے تو ادب سے حاضری دو.